بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قابل احترام حضرات علماء کرام، شہنشین پر تشریف فرما ذمہ داران قوم و ملت، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، جلسے کے دو عنوانات، ایک جلسے سیرت حضرات اولیاء اکرام اور دوسرا تحفظ ایمان۔ دونوں عنوانات پر مختصر ہی صحیح لیکن کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن مجید اور اللہ کا کلام ہمارے حوالے فرمایا ہے، اس کلام الہی کے اندر پروردگار عالم نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں دو باتیں فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ آیت کریمہ نکاح کے خطبے میں بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا جو ہے اس میں اللہ نے فرمایا، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک معیار اللہ سے ڈرنے کا ہم نے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے ہم نے سوچ لیا ہے کہ اس کا نام اللہ کا ڈر ہے، اور ہر ایک نے وہ معیار الگ الگ بنا لیا ہے، اور تصور یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور یہ فرمایا ہے ویسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے کا حق کیا ہے اس کی تفصیلات ہے، میں اس تفصیلات میں گئے بغیر دوسرے ٹکڑے پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پہلے ٹکڑے میں فرمایا اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی
تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان باقی رہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایک ایمان والا اپنی عمر کے 60-70 سال حالت اسلام میں گزارنے کے باوجود کیا مرتے وقت مسلمان باقی نہیں رہے گا؟ کیا اس کا ایمان چلا جائے گا؟ کیا مرتے وقت وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا؟ اگر ہر مسلمان مرتے وقت ایمان پر اگر باقی رہے گا تو پھر قرآن نے یہ کیوں حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مرتے وقت مسلمان رہو؟ ادھر آقا دو جہاں سرور کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازے کی جو دعا سکھائی اس میں بھی یہی سکھایا کہ بار الہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھیے، جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائیے کہ میں اسلام پر جیوں، ایمان پر مروں۔ قرآن بھی کہتا ہے مسلمان بن کے مرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، دعا کرتے رہو اللہ سے مسلمان بن کے مرنے کی۔ کیا کسی مسلمان کا ایمان جا سکتا ہے؟ جی ہاں جا سکتا ہے۔ جا سکتا ہے؟ بولے جی ہاں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا اور حالات اتنے بدترین ہوں گے کہ اگر کوئی آدمی میرے طریقے پر چلنا چاہے، میری سنت پر عمل کرنا چاہے، میرے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا چاہے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہے، اس کو اتنی دشواری ہوگی، اتنی مشکل ہوگی کہ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا جتنا مشکل ہوگا اتنا میرے طریقے پر چلنا مشکل محسوس ہوگا۔ میرے طریقے پر چلنا، میرے بتائے ہوئے راستے پر جمے ہوئے رہنا، میری سنت پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہوگی۔ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بدترین دور اس دنیا میں ایسا آئے گا اور حالات اتنے خراب ہو جائیں گے دنیا کے، اور دین بیزاری کا ایسا ماحول ہوگا اور اسلام کے خلاف سازشیں رچنے والے اتنی سازشیں رچیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا، ایک آدمی جب بستر سے صبح کو اٹھے گا تو مومن رہے گا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھتے ہوئے
لیکن آقائے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. صبح کو بستر سے مومن اٹھا ہے، شام تک اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. اللہم بسمک اموت واحیا کہتے سوئے گا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ ہیں یبیع دینہ بعوض من الدنیا. دنیا اس کی نظر میں قیمتی ہوگی اور ایمان بے قیمت ہو جائے گا. مال کی قیمت کو جانے گا، دولت کی قیمت کو جانے گا، زر اور زمین کی قیمت کو جانے گا، دکان اور مکان کی اہمیت کو جانے گا، پیسے اور مال اور سونے کی اہمیت کو جانے گا. ایمان کی کوئی اہمیت اس کے پاس نہیں رہے گی. یبیع دینہ بعوض من الدنیا. اگر دین بیچنے سے دنیا مل رہی ہے تو دین بیچتا رہے گا. ایمان کا سودا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. دوستو اعتبار آخری وقت کا ہوگا، آخری سانسوں میں یہ مسلمان باقی تھا یا نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ایمان سنبھال کر رکھو. اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو یہ دعا ضرور کرو، مالک کائنات جب تک زندہ ہوں اسلام پر زندہ رکھیا، جب تک زندہ ہوں اسلام پر زندہ رکھیے، جب میری موت کا وقت آئے تو ایمان پر مجھے موت عطا فرمائیے. سادے لفظوں میں اسلام کی حیات دیجئے، ایمان کی موت دیجئے. کیوں؟ اگر ایک آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہا، زندگی بھر ذکر کرتا رہا، زندگی بھر قرآن پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حج کیا، عمرے کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، یتیموں کی مدد کیا، بیواؤں کے کام آیا، مجبوروں کی مدد کی، بے سہاروں کا سہارا بنا، خدا نہ خواستہ مرنے سے پہلے اگر ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا تو زندگی بھر کیے ہوئے کاموں کا کوئی اعتبار نہیں. روح کے بغیر انسان کا یہ ڈھانچہ کسی کام کا نہیں ہے، چاہے گورا ہو یا کالا ہو، مالدار کا ہو یا غریب کا ہو، فقیر کا ہو یا بادشاہ کا ہو. روح کے بغیر اس ڈھانچے کی کوئی اہمیت نہیں، بدبو اڑ جاتی ہے اس کے اندر. ایمان کے بغیر اللہ کو کوئی عمل قابل قبول نہیں. بارگاہ الہی میں اگر مغفرت کے طلبگار ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، آقائے دو جہاں کی شفاعت کے طلبگار ہیں، آقائے دو جہاں سے آب کوثر اور جام کوثر پینے کی آرزو ہے، ایمان بچا کر دنیا سے جانا ہے، ایمان گوا کر نہیں. ایمان بچا کر نہیں، ایمان کو سنبھال کر لے کر جانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے آئیں گے اور جیسے جیسے یہ دنیا کی عمر بڑھتی جائے گی اور زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا فتنے سرگرم ہوں گے.
بہت سے لوگوں کو آپ نے زمین بیچتے ہوئے، مکان بیچتے ہوئے، دکان بیچتے ہوئے، دکان میں رکھا ہوا مال بیچتے ہوئے دیکھا ہوگا، ایمان بیچتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ابھی مولانا آپ کو فیاض بھیا کے بارے میں بتا رہے تھے، ایک دو فتنے میں بھی آپ کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ عجیب عجیب فتنے آپ یقین نہیں کرتے، اور یہ سب دین اور اسلام کے نام پر ہمارے محلوں میں، ہمارے گلیوں میں، ہمارے شہر میں ہو رہے ہیں۔ اور ان فتنوں کو قبول کرنے والے ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ہے، اور ایک عجیب شوق ہمارے نوجوانوں کو ہو گیا ہے سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کا۔ بولنے والے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، نہ اس کا عقیدہ معلوم ہے، نہ اس کا مسلک معلوم ہے، نہ اس کا مشرب معلوم ہے، کچھ نہیں معلوم۔ ہر بولنے والے کو سننے کی کا ایک مزاج بن گیا۔ انہی میں سے ایک فتنہ اس وقت ہمارے شہر ہی نہیں پورے ملک میں، وہ ہے فتنہ گوہر شاہیت۔ بہت سے لوگوں کے لیے بالکل نیا ہوگا۔ ایک شخص ہے یونس الگوہر کے نام سے، اس کے بہت سے شارٹ کلپس لوگ سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، شارٹ کلپ سے کسی کا مسلک، مشرب، عقیدہ، نظریہ سامنے نہیں آتا۔ عام طور پر پورے بیان میں سے کچھ اہم ٹکڑے نکال کر پیش کر دیے جاتے ہیں، آگے پیچھے کی ساری باتیں سامنے نہیں آتی۔ ایک شخص تھا 2001 میں یہ مرا ہے، اور یہ پڑوسی ملک پاکستان میں رہتا ہے، عام آدمی تھا، اس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی۔ پہلے ان لوگوں نے اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ مہدی ہے۔ حدیث پاک میں ہے قرب قیامت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ مہدی ہے۔ مہدی ہونے کی علامت کیا ہے؟ بولے چاند میں ان کی تصویر ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں بتایا کہ حضرت مہدی کی تصویر چاند میں ہوگی اور یہی ان کی مہدی ہونے کی دلیل یا ثبوت ہوگا، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ اس کے بعد دوسرا پروپیگنڈا انہوں نے یہ کیا، حجر اسود کے اندر ریاض احمد گوہر شاہی کی فوٹو ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا، حالانکہ وہ ایک پتھر ہے، اس کو بوسہ دینے کا حاصل کیا ہے؟ اور انبیاء کے امام سید الانبیاء، سردار انبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بوسہ دیا۔ کیوں دیا جبکہ وہ ایک پتھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے دیا کیونکہ ہمارے سرکار ریاض احمد گوہر شاہی کی اس میں فوٹو ہے۔ بات حجر اسود کو بوسہ دینے کی نہیں تھی، انہوں نے، حضور نے بوسہ دیا حجر اسود کو نہیں، بلکہ ہمارے سرکار ریاض احمد گوہر شاہی کی پکچر کو، اس کی فوٹو کو حضور نے بوسہ دیا۔ عجیب و غریب بات ہے۔ پہلے تو یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ مہدی ہے۔ جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہیں وہ باتیں اتھینٹک نہیں ہوتی ہیں۔ جو باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں وہ اتھینٹک نہیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے یہ جو بات انہوں نے کہی حضرت مہدی کے بارے میں کہ یہ مہدی ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اب اس میں بہت سی باتیں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں صرف آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں ریاض احمد گوہر شاہی کے فتنے کے سلسلے میں۔
انہوں نے اس شخص کو، ریاض احمد گوہر شاہی کو، پہلے مہدی کہا، پھر کہا کہ مہدی کا مقام اتنا بلند تھا، نعوذ باللہ حضور اس سے ملاقات کے لیے اس کی کٹیا پہ آتے تھے، حضور آتے تھے اس سے ملنے کے لیے، فرشتے آتے تھے اس سے ملاقات کے لیے۔ یونس گوہر شاہی کا ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو آپ میرے پاس آئیں، مولانا کے ذریعے سے، مفتی صاحب کے ذریعے سے میں آپ کو سنا دوں گا جو بات میں سنانے جا رہا ہوں۔ ایسی ہوائی باتیں کرنے کے ہم عادی نہیں۔ ایک بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ فتنہ، اس کو فتنہ کہیں یا کیا نام دیں آپ سوچ لیں۔ یہ بولنے والا، اس کا نام ہے یونس الگوہر، یہ زندہ ہے ابھی، یہ لندن میں رہتا ہے، یہ روزانہ آن لائن آتا ہے، اور اس سے بہت سے شارٹ کلپس فیس بک پر گھومتے رہتے ہیں، لوگ اسے لائک کرتے ہیں، ہمارے بچے دینی خدمت سمجھ کر اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میرے سرکار، وہ جب سرکار بولتا ہے تو وہ سرکار دو عالم مراد نہیں ہوتے ہیں، وہ ریاض احمد گوہر شاہی مراد ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن سرکار مجھے کہا کہ چلو حج کو چلیں گے، بولے چلو، بولے آنے واحد میں ہم لوگ مکے میں، پاکستان میں دیکھ چند منٹوں کے بعد ہم مکے میں، اور پھر مکے سے چند منٹوں کے بعد مدینے میں۔ تو کہتا ہے کہ حضور کا جو حجرہ ہے جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، میرے سرکار گوہر شاہی مجھے لے کر حجرے کے اندر گئے، جبکہ قانون ہے پرندہ پر نہیں مارتا وہاں پہ، جی بھر کے ہم حضور کو کھڑے کے سلام نہیں کر سکتے، اتنا وقت بھی ہمیں وہاں نہیں دیا جاتا۔ یہ کہتا ہے کہ سرکار گوہر شاہی مجھے حضور کے روضے اطہر کے بازو میں گنبد خضرا کے نیچے بٹھائے۔ بولے میں کیا دیکھتا ہوں، حضور کا جبہ لٹکا ہوا ہے، حضور کا عمامہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مدینہ کے درختوں کے تازے تازے کھجور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیش کیا۔ اس کے بعد کہتا ہے پھر ایک دن آیا، سرکار گوہر شاہی نے مجھ سے کہا یونس چلو چلے، بولے میرا ہاتھ پکڑے، بولے آسمانوں کے اوپر لے گئے۔ یہ آسمانوں پر جانا کیا خواب میں تھا؟ بولے نہیں خواب نہیں، ریئل تھا، پاسبل ہے۔ ایک آدمی کا زندہ آسمانوں پر جانا کیا یہ ممکنات میں سے؟ ناممکنات میں سے۔ زندہ ایک ہی ذات آسمانوں پر گئی ہے، ایک ہی ذات گئی ہے، وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سردار انبیاء، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو سفر معراج میں آسمانوں کی سیر کر کے آئی ہے، اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آسمانوں پر لے گئے اس کو، اور اس احمق اور بے وقوف کے لیے پہلے سے وہاں کرسی تھی، اور ریاض احمد گوہر شاہی نے کہا کہ تم اس کرسی پہ بیٹھو، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس کو کرسی پہ بٹھا کے وہ جناب ادھر چلے گئے۔ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے حجابات پڑے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی
بہت ہی غرور اور تکبر کی چال چلتے ہوئے ان حجابات کو ہٹاتے 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 میرے سامنے نمودار ہوئی اور مجھ سے کہا یونس چلو چلتے ہیں. میرا ہاتھ پکڑ کر ادھر لے گئے جدھر سرکار گوہر شاہی گئے تھے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار گوہر شاہی عرش پر بیٹھے ہوئے. جھوٹ کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے, نیچے گرنے کی بھی ایک سطح ہوتی ہے, ذلیل ہونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. کہتا ہے کہ سرکار گوہر شاہی عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی میں نے سرکار گوہر شاہی کو عرش پر بیٹھا ہوا دیکھا تو جذبات سے بے قابو ہو کر دوڑ کر جا کر میں سرکار گوہر شاہی کے قدموں کا بوسہ لیا. جب میں بوسہ لے کے ہٹا تو وہ جو میرے ساتھ چلے تھے, جو حجابات کے پردوں کے پیچھے سے آئے تھے اور مجھے عرش تک لے کر جو گئے تھے, میرے بعد انہوں نے سرکار گوہر شاہی کے قدموں کا بوسہ لیا. اور اس کے بعد یہ بدتمیز دنیا کا آخری ذلیل ترین انسان یہ کہتا ہے اے لوگوں جانتے ہو میرے بعد جس نے سرکار گوہر شاہی کے قدموں کا بوسہ دیا وہ کون ہے؟ بولے وہ ہے. بولے وہ کون ہے؟ وہی جس نے یہ زمین پیدا کیا, آسمان پیدا کیا. وہی جس نے آپ کو پیدا کیا, وہی مجھ کو پیدا کیا. اب آگے کی بات سنیے. اس کے بعد یہ بدتمیز کہتا ہے اللہ نے اس سے کہا کر, یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا یونس, یہ اس کے جملے ہیں, دہائی نہیں وہی جملے میں دوہرانا ہوں. اللہ نے اس سے کہا کہ یونس تیرا جو پیر ہے وہ میرا بھی پیر ہے. اللہ کو پیر کی ضرورت پڑ گئی, اللہ کو مرید بننا پڑ رہا ہے, اللہ کو مرشد کی ضرورت پڑ گئی. کہتا ہے جو تیرا پیر ہے وہ میرا بھی پیر ہے. اب آگے یہ بدبخت یہ کہتا ہے اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جب میرے سرکار ریاض احمد گوہر شاہی جب اللہ کے پیر ہیں تو اب اللہ باقی نہیں رہے, اللہ باقی نہیں رہے. پھر کیا ہو گئے اللہ؟ یہ کہتا ہے کہ اب لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا جائے گا. یہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ آگے کہتا ہے سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں. رب الارباب کہتے ہیں اللہ کے رب کو. اللہ کا بھی کوئی رب ہو سکتا ہے, اللہ کا بھی کوئی رب ہوگا. یہ وہی بات ہے جو بات فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. لہذا اب ان کی دعوت دنیا کو یہ ہے کہ اللہ کی حکومت ختم ہو گئی, اللہ کی ربوبیت ختم ہو گئی, اس کی الوہیت ختم ہو گئی, اب وہ رب باقی نہیں رہا. ریاض احمد گوہر شاہی خدا یہ خدا ہے, یہ رب ہے. لہذا اب کلمہ وہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ لا الہ کے بعد الا اللہ نہیں پڑھتے ہیں, وہ لا الہ الا ریاض پڑھتے ہیں. اور یہی ذکر لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے, اور یہی ذکر کی محفلیں
چوری چوری چھپے چھپے ذکر کے نام پر لوگوں کو جوڑ جوڑ کر یہ ذکر سکھایا جاتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اگر دنیا میں موجود ہوتے آپ کو بھی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوتی، آپ کو بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، آپ کو بھی لا الہ الا ریاض نعوذ باللہ نخل کفر کفر نباشر لا الہ الا ریاض پڑھنا ہوگا۔ یہ 2% کا مسلمان، اس کو مسلمان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے بارے میں اسی فون میں میرے پاس ویڈیو ابھی بھی موجود ہے، اللہ کے بارے میں کہتا ہے اللہ ذہنی مریض ہے، اللہ سائیکو ہے، اللہ ذہنی مریض ہے۔ ماں باپ کا بدتمیز دیکھا ہوگا، بڑوں کا بدتمیز دیکھا ہوگا، چھوٹوں کے ساتھ بدبختی کے کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن اللہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے تو ہم نے نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، ہمارے شہر میں بھی اطلاعیں مل رہی ہے کہ لوگ نوجوان بچے اس یونس گوہر شاہی کو فالو کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ جو شخص اگر کوئی اسے فالو کرتا ہے، کیا وہ مومن باقی رہے گا؟ کیا وہ ایمان والا باقی رہے گا؟ رب کو رب نہ مان کر ایک انسان کو جس کی اولاد 2001 میں تو یہ مرا، جس کی اولاد ابھی پڑوسی ملک میں موجود ہے، زندہ ہے، اس کا خاندان موجود ہے، اس کی بیوی بچے موجود ہیں، ابھی ایک انسان کو لا کر کھڑا کر کے ہمارے سامنے کہتا ہے یہ رب ہے، یہ رب الارباب ہے، اسے مانو، اس کا کلمہ پڑھو، لا الہ الا ریاض پڑھو۔ کفر پیش کر کے اسے ایمان بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنے ایمان کی بھی فکر کرو، اپنے بچوں کے ایمان کی بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کے ایمان کی بھی فکر کرو۔ ہر ٹاپک پہ اپنے بچوں سے بات کرتے ہو، کبھی دینی اور اسلامی ٹاپک پر بھی بات کر لیا کرو، کبھی پوچھ لیا کرو کہ بیٹا آج جمعہ کہاں پڑھے تھے، بیٹا آج کیا بیان ہوا تھا مسجد میں، کبھی پوچھ لیا کرو۔ جیسے دکان، جیسے مکان، جیسے کاروبار، جیسے تجارت اولاد کو سکھاتے ہو، یہ ذمہ داری ہے کہ ایمان بھی سکھائے، ایمان بھی سکھائے۔ کیوں؟ اگر ایمان کا سرمایہ لٹا کر اگر اس دنیا سے چلا گیا تو کچھ نہیں بچا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر سچا اور کفر سے پاک، رائی کے دانے کے برابر ایمان شرک سے پاک، نفاق سے پاک ہو، خالص ایمان ہو، رائی کے دانے کے برابر، اگر یہ لے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اگر کسی وجہ سے رب ناراض ہو کر جہنم میں ڈال بھی دے، ہزاروں برس بھی اگر خدا نخواستہ لاکھ مرتبہ جلایا جائے، لیکن وہ رائی کے دانے کے ایمان کی وجہ سے اسے جہنم سے ایک دن نکالا جائے گا، نکالا جائے گا۔ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک و کفر، الحاد جیسے
بچا کر اپنے ایمان کو سلامت لے کر جائے گا. اگر بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا نکالا جائے گا، لیکن اگر شرک کے ساتھ مرا، کفر کے ساتھ مرا، ملحدانہ عقائد کے ساتھ مرا، منافقانہ نظریات کے ساتھ مرا، وہ رہے گا جہنم میں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ نے فرمایا مشرک سے بڑی سزا منافق کو ہوگی جو جہنم کے سب سے نیچے حصے میں رہے گا. میرے بھائیوں، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، چاہے حضرت بلال ہو، حضرت صہیب ہو، حضرت عمار ہو، حضرت خباب ہو، حضرت خبیب ہو، حضرت یاسر ہو، حضرت صہیب ہو، جان دینا گوارا کر لیا، ایمان کا سودا نہیں کیا. ہم سے سب ہو سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتے. اللہ کی الوہیت کا انکار نہیں کر سکتے، رب کی ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار نہیں کر سکتے. جان بھلے لے لو، بہرحال یہ ایک دن جانے والی ہے، 100 جتن کے بعد بھی جانے والی ہے، کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی جانے والی ہے. یہ بچنے والی تو نہیں ہے، چاہے امیر کی ہو یا غریب کی ہو، بادشاہ کی ہو، فقیر کی ہو، یہ جان جانا ہے ایک دن، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. اسی لیے صحابہ نے کہا جان چاہیے لے لو، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا. جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے. لیکن آج گلی گلی کوچا کوچا ڈگر ڈگر ایمان کے خریدار پھر رہے ہیں. دوستو، دین سوشل میڈیا سے مت سیکھو، آپ کی مسجدوں کے امام سے سیکھو، آپ کے مسجدوں کے خطیب سے سیکھو، آپ کے محلے میں رہنے والے علماء سے سیکھو. یوٹیوب ایک ڈمپنگ یارڈ ہے، ایک گھوڑ ہے. آپ بھی ایک تقریر کر کے ڈال دو، اس کے بھی لائک کرنے والے مل جاتے ہیں. دنیا میں بیوقوفوں کی کمی نہیں. آپ بھی 4 بیان کر کے ڈال دو، لوگ اسے بھی سنیں گے. یہ دن بھر جو سوشل میڈیا پہ ہم بزی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی چیچوروں کو سن رہے ہیں جو اپنے حرکتوں کو یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، اور ہم ان کی کمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں. ہم ان کی کمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں، لائک کر کر کے، فالو کر کر کے، شیئر کر کر کے، دیکھ دیکھ کے ان کو کمانے کا ذریعہ دے رہے ہیں، اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت، اپنی زندگی کے حسین لمحات، اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو لٹا رہے ہیں. اسی لیے دوستو، اپنے ایمان کے تحفظ کی ضرورت ہے. اسی طرح جاوید احمد غامدی ہے، نوجوان بچے اسے سن رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت اچھی لاجک سے سمجھاتے. اسلام میں لاجک واجک کچھ نہیں چلتی. نوجوان بچے پڑھے لکھے کہتے ہیں لاجک بتاتے ہیں، لاجک کچھ نہیں چلتی اسلام میں. اسلام میں صرف بندگی چلتی ہے، اسلام میں صرف غلامی چلتی ہے، لاجک نہیں چلتی. اللہ نے فرما دیا ماننا ہے، نبی نے فرما دیا سر جھکا دینا ہے. کیوں؟ کیا کا سوال اسلام میں نہیں چلتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موزہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو چمڑے کا ہوتا ہے، ایک تو پیتابہ ہوتا ہے جو تاگے کا ہوتا ہے، ایک موزہ ہوتا ہے جو چمڑے کا ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں کم پہنا جاتا ہے، یو پی وغیرہ کے علاقے میں سردی بہت ہوتی ہے، وہاں لوگ 3 مہینے 4 مہینے کنٹینیو پہنتے ہیں. اس کو چمڑے کا ہوتا ہے، زیادہ گرم ہوتا ہے. اس کے اپنے مسائل ہیں کتابوں کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر دین میں عقل کا کوئی دخل ہوتا، اگر دین میں عقل کا کوئی دخل ہوتا تو میں موزے کے اوپر
مسح کرنے کے بجائے نیچے مسح کرتا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلایا کہ اوپر مسح کرنا ہے۔ عقل سے پوچھا جائے تو کہتی ہے کہ اوپر کچھ نہیں ہوا، میلہ نیچے ہوا۔ اصولاً عقل کہتی ہے نیچے میلہ ہوا ہے، نیچے ہونا چاہیے مسح۔ عقل کہتی ہے نیچے ہونا چاہیے، نبی کہتے ہیں اوپر ہونا چاہیے۔ میں نبی کی مانوں گا، عقل کی نہیں مانوں گا۔ دین میں عقل کا کوئی کام نہیں۔ اب ہمارے نوجوان بچے سن رہے ہیں جاوید احمد غامدی، یہ بھی وہ پڑوسی ملک ہی کا رہنے والا ہے، یہ منکر حدیث ہے، یہ منکر حدیث ہے، یہ حدیث کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے۔ ہمارے شہر میں ایسے بہت سے لوگ ہمارے شہر میں ہیں، یہ ملپلی چلے جائیے وہاں ہے، ٹولی چوکی چلے جائیے وہاں ہے، یہ انہوں نے اپنا نام رکھا ہے اہل قرآن، انہوں نے اپنا نام رکھا ہے اہل قرآن۔ کیا مطلب ہے صاحب اہل قرآن کے؟ بھئی قرآن کے ماننے والے، ہم کوئی رامائن کے ماننے والے ہیں، ہم کوئی گیتا کے فالوور ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام رکھا ہے اہل قرآن۔ اب ہمارے نوجوان بچے بڑے امپریس ہو جاتے، خالی قرآن کو مانتے کہتے، قرآن کو مانتے کہتے۔ آپ ایک رخ دیکھیں، دوسرا رخ ان کا نہیں دیکھیں۔ اہل قرآن کا مطلب ہے منکر حدیث، وہ کہتے ہیں ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے حدیث کو۔ یہ ہمارے شہر میں موجود ہیں یہ لوگ۔ یہی جاوید احمد غامدی کہتا ہے صرف 27 چیزوں کا نام سنت ہے، باقی کوئی چیز سنت نہیں، جبکہ فقہا نے نماز میں صرف 51 سنتیں لکھی ہیں، نماز ان کی سنتیں جو ہے وہ 51 لکھی ہیں، بعضوں نے اس سے زیادہ لکھی ہے۔ صرف نماز میں، چاہے وہ نماز 2 رکعت والی ہو، 4 رکعت والی ہو، 51 یا 57 سنتیں اپنی اپنی فقہا کی تحقیق کے مطابق کم زیادہ ہے اس کے اندر، تو اتنی سنتیں لکھی ہے، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو، 4 رکعت والی نماز ہو، اتنی سنتیں ہیں۔ یہ آدمی کہتا ہے کل 27 چیزیں پورے دین میں سنت ہے، باقی کوئی چیز سنت نہیں ہے، حضور کے ہر طریقے کا انسان۔ لوگ اسے بھی سن رہے ہیں، اسے بھی سن رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے۔ کہتا ہے کہ کھانے پینے میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں، باقی کوئی چیز حرام نہیں۔ وہی 4 چیزیں جسے قرآن نے بیان فرمایا، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا حرمت علیکم المیتہ، مردار کھانا جائز ہے، والدم، بہتا ہوا خون نہیں کھا سکتے، جانور کو ذبح کرتے ہی جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، اس کو کھانا جائز نہیں۔ ولحم الخنزیر، سور کے گوشت کو کھانا جائز نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کا نام لیے بغیر کسی غیر کا نام لے کر جو جانور ذبح ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ جانور نہیں کھا سکتے تو۔ اس کا کہنا یہ ہے بس یہ 4 چیزیں ہی حرام ہے، باقی کوئی چیز حرام نہیں۔ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ زبردست لاجک بتا دیا انہوں نے۔ بولے کیا لاجک؟ بولے 4 چیزیں حرام ہیں، باقی کوئی چیز حرام نہیں۔ میں نے مجھ سے پوچھا کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ اس نے کہا یہ 4 چیزیں۔ کتے کے بارے میں کیا رائے ہے پوچھا میں، یہ 4 چیزوں میں کتا نہیں ہے، یہ 4 چیزوں میں بلی نہیں ہے، یہ 4 چیزوں میں گھوس نہیں ہے، یہ 4 چیزوں میں چوہے نہیں ہیں، یہ سب حلال ہے۔ کون سا دین سکھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور ہمارا نوجوان کون سا دین سیکھ رہا ہے؟ اسی طرح ایک اور چھجورا ہے وہی پڑوسی ملک میں، ایک بند کمرے میں بیٹھ کر فتنہ پھیلا رہا ہے۔
بہت سے خوبصورت گھروں کی خوبصورت بالکنیوں میں ایک خوبصورت کتا ہوتا ہے، چھوٹا سا، بڑے بڑے بال، دیکھنے میں بڑا جاذب نظر ہوتا ہے، آنکھوں کو بڑا بھاتا ہے، بڑا دلکش ہوتا ہے، لیکن وہ بالکنی میں ہی کھڑے کے پکار سکتا ہے، باہر نہیں آتا۔ وہ گیٹ کے باہر آ کے نہیں پکارتا، وہ بالکنی ہی میں سے چلا سکتا ہے، ہر جانے والے کو دیکھ کر، آنے والے کو دیکھ کر۔ ایک ایسا چھچورا ہے، اس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ بند کمرے میں بیٹھ کر وہی آلشیشن کتے کی طرح بھونکتا ہے جو بالکنی میں سے بھونکتا ہے، یہ باہر نہیں آتا۔ اس کی واہ واہ کرنے والے کچھ نوجوان بچے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر نہ یہ بزرگوں کو بخشتا ہے، نہ یہ اولیاء کو بخشتا ہے، نہ یہ صحابہ کی ذات کو چھوڑتا ہے، ہر ایک پر تنقید کرتا ہے۔ یہاں تک اس نے کہہ دیا اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا، اچھا ہوا اللہ تجھے اس وقت میں نہیں پیدا کیا۔ اس پر ہم مالک کے شکر گزار ہیں۔ یہ کہتا ہے اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو حضور کے بعد ابو بکر کی جگہ میں خلیفہ ہوتا۔ پتہ نہیں دوست کیوں اللہ کا خوف نہیں آتا، اتنے بڑے بڑے جملے کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اگر میں اس وقت میں ہوتا تو میں ابو بکر کی جگہ میں خلیفہ بنتا، مجھے بنایا جاتا۔ یعنی حضرت عمر، حضرت ابو بکر کو چھوڑ کے اسے بنایا جاتا، حضرت عمر کو چھوڑ کے اسے بنایا جاتا، حضرت عثمان کو چھوڑ کے اسے بنایا جاتا، حضرت علی کو چھوڑ کے اسے بنایا جاتا، عبد الرحمن ابن عوف کو چھوڑ کر، سعد ابن ابی وقاص کو چھوڑ کر، حضرت زبیر کو چھوڑ کر اسے خلیفہ بنایا جاتا۔ کہ بدبخت کہتا ہے، وہ اختلاف ہوا تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ میں، کہتا کہ اگر میں اس وقت میں ہوتا میری تلوار سے امیر معاویہ نہیں بچ پاتے۔ امیر معاویہ صحابی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہماری ماں کے بھائی۔ کہتا ہے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو امیر معاویہ میری تلوار سے بچ نہیں سکتے۔ کہتا ہے جب بچ گئے، میری تلوار سے تو بچ گئے لیکن میری زبان سے اب وہ نہیں بچ پاتے۔ یہ بدتمیزی کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، یہ بدتمیزی کرتا ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، یہ بدتمیزی کرتا ہے فاتح مصر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ اور ہمارے بچے کہہ رہے ہیں یہ سچ بولتا ہے، تو جو حضور بولے تھے نعوذ باللہ کیا وہ غلط؟ جو تمہیں مرزا سچا نظر آ رہا، حضور نے جو فرمایا کیا وہ سچ نہیں ہے؟ کیا حدیثوں پر تمہارا ایمان نہیں، حدیثوں پر تمہارا یقین نہیں؟ پھر کس چیز کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ محمد رسول اللہ کا۔ کون سی غلامی کا دعویٰ کر رہے ہو؟ اگر مرزا سچا ہے تو پھر حضور کے فرمان کے بارے میں کیا کہو گے تم؟ نوجوانوں، سوشل میڈیا سے اگر دین سیکھنے کا شوق نہیں چھوڑو گے، نہیں بچے گا تمہارا ایمان، نہیں بچے گا تمہارا ایمان۔ ایمان سیکھو، دین سیکھو، مسائل سیکھو، اپنے مسجد کے اماموں سے سیکھو، اپنے مسجد کے خطیبوں سے سیکھو، آپ کے محلے میں رہنے والے علماء سے سیکھو، آپ کے مدرسوں، آپ کے محلے میں موجود مدرسوں کو جا کے سیکھو، تبھی آپ کا ایمان بچے گا۔ ایک اور ایک چھچورا پیدا ہوا جو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ہمارے حیدرآباد کے کئی بچے آج کل
اس کے فالوور بنے ہوئے ہیں. بولے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. ارے کہاں ہے رے بھائی؟ بولے نہیں آپ چلو ہمارے ساتھ. کیوں چھپ کے کہیں کو بیٹھے تمہارے عیسیٰ؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ دجال سے قتال کریں گے, دجال کو قتل کریں گے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں. نوجوان بچوں کو کونے میں لے جا کر, ہوٹلوں میں لے جا کر, چائے پلا کر, بریانی کھلا کر, بسکٹ کھلا کر. بولے حضرت مہدی آ گئے نا, دجال نکل گیا. نکل گیا سے مراد دجال حضور نے کسی اور کو بتایا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں بولے دجال وہ نہیں ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا. بولے فرانس اور امریکہ دجال ہے. حدیث کہتی ہے رجل, آدمی ہوگا وہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کوئی ملک ہوگا, کوئی قوم ہوگی. حضور نے فرمایا ایک آدمی ہوگا. یہ کہتا ہے نہیں بھلے وہ علماء کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی. نعوذ باللہ, چلو ہم جاہل ہیں, ہم کو سمجھ میں نہیں آئی. حضور کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضور نے تو رجل کہا ہے. کیا حضور کو بھی عربی نہیں آتی تھی؟ نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں کہ نہیں امریکہ اور فرانس دجال ہے. بولے حضور نے فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی, ایک سپاٹ ہوگی. اس سے کیا مراد ہے؟ بولے سیٹلائٹ مراد ہے اس سے. حدیث کا ہر مفہوم غلط بیان کرتے, ہر معنی غلط بیان. اب ہمارے نوجوان بچے آئی ٹی میں کام کرنے والے, گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنے والے نوجوان بچے اس کے فالوورز ہیں, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. اب کس کی عقل پہ بٹھی پڑی نہیں معلوم, اس کی تمہاری. عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے لیکن وہ حضرت مریم کے بیٹے ہوں گے. وہ حضرت مریم کے بیٹے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے لیکن وہ عیسیٰ آئیں گے جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. وہ عیسیٰ آئیں گے. وہ عیسیٰ آئیں گے جس کا نام قرآن میں کبھی عیسیٰ کہہ کے پکارا گیا, کبھی مسیح کہہ کے پکارا گیا, کبھی مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا گیا. وہ عیسیٰ آئیں گے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آدم کو ہم نے بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا اور عیسیٰ کو ہم نے صرف ماں سے پیدا کیا. یہ ہماری قدرت ہے, اللہ نے بیان کیا. ہم کو وہ عیسیٰ کا انتظار ہے, نہ کہ بہار کے دربھنگا ضلع کے ایک چھوٹے دیہات میں حنیف کے گھر میں پیدا ہونے والے شکیل کا ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے. اس کا باپ موجود ہے, اس کے بھائی موجود ہے, اس کا خاندان موجود ہے بہار میں. دلی میں لکشمی نگر کے علاقے میں سوٹ کیسوں کی دکان پہ کام کرتا تھا. ایک غریب اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں کام نہیں ملا تو دلی آیا تھا. دلی میں آ کر یہ لوگوں کے گھروں میں پھر پھر کے ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم میں تعلیم دیتا تھا, ٹیوشن پڑھاتا تھا. کوئی دکان نہیں چلی, مذہبی چولا اوڑھ کے نکل گیا اور مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو, کبھی حدیث کی کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھو بھی تو. وہ ہمارے نوجوانوں سے ہو نہیں سکتا. پہلے ہی کتاب نہیں اٹھاتے تھے, اب جب سے یہ آ گیا تو گھر کی تھیلی ترکاری کی بھی اٹھا رہے ہیں تو شکریہ بولنا چاہیے ان کو, اتنا عادی ہو گئے ہیں. میرے دوستو, سوشل میڈیا کا یہ نقصان ہے. یہ 3 فتنے نہیں ہیں, اور ہے لیکن وقت نہیں ہے اور زیادہ 11 بھی بج گئے. لوگوں کے سونے کا وقت ہے, یہی بہت دیر ہو گئی ہے لوگوں کی نیند میں. اگر خلل پڑ گیا ہو تو میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں, معافی بھی چاہتا ہوں. بہرحال آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے اور یہ درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں, مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو مشن ہے
وہ ان فتنوں کے پیچھے لگا رہے ہیں. ہم ملک بھر میں ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور ملک بھر میں ان کو دوڑا رہے ہیں. لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. ہمارا مقصد ہے ہر مسلمان کی موت ایمان پر ہو اور دامن رسول سے وہ وابستہ رہے. اللہ کا بندہ اور محمد رسول اللہ کا امتی بن کر سچا اور پکا امتی بن کر زندہ رہے. لہذا اپنی بھی فکر کرو, اپنے ایمان کی بھی فکر کرو, اپنوں کے ایمان کی بھی فکر کرو. سوشل میڈیا سے دین مت سیکھو, علماء سے دین سیکھو, مفتیان اکرام سے دین سیکھو. کتابیں موجود ہیں, اسے پڑھو. ہر راستہ چلنے والے ایرے غیرے سے ہر چیز نہیں خریدتے ہم لوگ, ایمان کیسے لے لیتے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم یہ دیکھو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو, کس سے سیکھ رہے ہو دین. امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک نوجوان آیا, 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, دنیا 4 اماموں کو فالو کرتی ہے, ان میں سے ایک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. ایک نوجوان آیا, آ کر اس نے کہا کہ میں کچھ دین کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے فرمایا مجھے نہیں سننا ہے تجھ سے, مجھے نہیں سننا ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت دین کی بات بتانا چاہتا ہے. فرمایا حلیے سے بے دین دکھتا ہے, اس سے میں کیسے دین سیکھوں. ہو سکتا ہے کوئی غلط بات بتا دے اور اس غلط کو میں صحیح سمجھ لوں, میرا ایمان خراب ہو جائے گا. اس لیے دوستو اپنے ایمان کی, اپنوں کے ایمان کی فکر کرو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو, مجھے اور ہر اہل ایمان کو تا دم حیات اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح غلامی کا سلیقہ سکھا دے, اور اسلام پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھے. جب موت کا وقت آئے تو پروردگار عالم ہم سب کو ایمان کامل پر اور توحید خالص پر موت مقدر فرمائے. دونوں جہانوں کی پروردگار عالم سرفرازیاں ہمیں نصیب فرمائے. آپ کا اور میرا اور امت کے ایک ایک فرد کا مسئلہ پروردگار عالم بغیر حساب و کتاب کے حل فرما کر ہمیشہ کے رہنے کی جگہ جنت میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.